یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر خطے میں، پہاڑی علاقے ہوں، صحرائی علاقے ہوں، جہاں تک کہ جنگلوں میں، قبائلی علاقوں میں حسینیت کا پیغام پھیل رہا ہے، تیزی سے پہنچ رہا ہے۔ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، پنجتن پاک کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور لوگ تیزی سے حق کی طرف آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تیزی سے لوگ مکتبہ اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کی طرف آنا یہ فطرت ہے انسان کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور منافقین جو ہیں، جو یزیدی عناصر ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہے اس چیز سے، بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ 14 صدیوں سے ویسے تو کوششیں جاری ہیں، ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے کسی طریقے سے حق کی ترویج کو روکا جائے، مولا علی کے ذکر کو روکا جائے، حسینیت کو روکا جائے، لیکن ہمیشہ سے ناکام ہے، ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہی یہ پیغام اگر دبنا ہوتا تو آج ذکر حسین دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچتا۔ کہ تعلیمات اہل بیت کے فروغ کے لیے، اس ذکر کی ترویج کے لیے، گھر گھر یہ پیغام، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس کا نام ہے اصحاب کفا انٹرنیشنل گائیڈنس فورم۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو آفیشل ان کا حرم ہے، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ یہ لوگ ایفیلیٹڈ ہیں، اور ان کا کام دنیا کی مختلف زبانوں میں پیغام اہل بیت کو عام کرنا ہے، خصوصاً ان زبانوں میں جہاں پر اسلامی لٹریچر کم ہے، جن زبانوں میں جیسے کہ جیپنیز، فرینچ، دیگر زبانیں، اور خاص طور پہ افریقی قبائل کی زبانیں، ان تک پیغام اہل بیت پہنچانے کے لیے، ان تک یہ تبلیغ کرنے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے، ان کا بڑا کام ہے، بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی تنظیم کی جانب سے ایک بہت بڑا کام گزشتہ روز منظر عام پر آیا ہے کہ افریقہ کا ایک ملک ہے برکینا فاسو، جو کہ نائجیریا کے قریب ہے، مغربی افریقہ کا یہ خطہ ہے، اور یہاں پر سیاہ فام آبادی زیادہ ہے، قبائلی افریقی لوگ زیادہ رہتے ہیں، اور گزشتہ روز یہاں کے ایک پورے گاؤں نے اعلانیہ شیعہ مسلک اختیار کر لیا، اور وہ کمال مناظر دیکھنے کو ملے کہ پورا گاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا، اور بڑے جذباتی مناظر اس وقت دیکھے کہ جب وہاں کا ہر فرد یہ گواہی دے رہا تھا کہ بطول سچی ہیں، اشہد ان فاطمہ الزہرا صدیقۃ الکبریٰ، یہ وہاں پر صدائیں بلند کی گئیں۔ وہ ویڈیو منظر عام پر ہے، وہ ویڈیو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیا ولی اللہ واشہد ان فاطمۃ الزہرا سیدۃ۔ سلام ہے ان عاشقان حسین کو، عاشقان اہل بیت کو، ان مومنین کو کہ جو حق کو قبول کر رہے ہیں، اس حق کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ لے دنیا جو مخالفین ہیں اس حق کے، اس ذکر اہل بیت کے، کہ دیکھیں کہاں کہاں اس چیز کی گواہی دی جا رہی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے دبا لیں گے اس آواز کو، ہم ظلم کے ذریعے پابندیاں لگا لیں گے ان چیزوں پر۔ دیکھ لو آج کہاں کہاں پر یہ گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ رکے گا نہیں۔ آل رسول کا ذکر بلند تھا، بلند رہے گا۔ سلام ہے عاشقان حسین کو کہ جو اس مشکل دور میں بھی ذکر اہل بیت کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ علاقے ہیں، نائجیریا ہو گیا، گھانا ہو گیا، افریقہ کے یہ علاقے ہو گئے، یہاں پر تکفیری یزیدی عناصر نے بڑی سازشیں کی ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہیں مومنین پر، اور بڑی شہادتیں دی ہیں مومنین نے۔ اس کے باوجود بھی آج بھی وہ لوگ ثابت قدم ہیں، اور تیزی سے وہاں پر یہ ذکر اہل بیت، یہ مشن اہل بیت جاری و ساری ہے۔ بوکو حرام ہو، داعش ہو، القاعدہ، اس جیسی تنظیمیں، انہوں نے بڑے جوان وہاں پر شہید کیے ہیں، اور اس دھرتی پر مشن اہل بیت جو آج تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا کردار وہاں کے ایک عظیم عالم دین شیخ ابراہیم زقزقے کا ہے، کہ جنہوں نے اپنے بچے قتل کروا کر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے اس مشن سے، اور تعلیمات اہل بیت کی ترویج کے لیے ہر میدان میں ثابت قدم رہے۔ آج ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کس طرح سے لوگ جوک در جوک مکتبہ اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ایسی شخصیات نے ذاتی مفادات کو نہیں دیکھا بلکہ مشن اہل بیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کیا ہے، اور آج اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اور خصوصاً یہ تنظیم اصحاب کفا آرگنائزیشن، انٹرنیشنل گائیڈنس آرگنائزیشن،
इनकी भी बड़ी खिदमात हैं। परवरदिगार इनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमा, क्योंकि ये सारे अफराद तो वसीला हैं। असल मकसद इन सब का यही है कि ज़िक्र अहले बैत की ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज हो सके, और उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं। और आज दुनिया भर में जब ये जिक्र फैल रहा है तो जोश मली आबादी का वो शेर याद आ रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और फिर आज इस मौके पर डॉक्टर रेहान आज़मी का वो शेर भी बड़ी शिद्दत से याद आता है कि उन्होंने कहा जोश को मुखातब करके बहुत सालों बाद कि उठ जोश, देख तेरा कहा हो गया अमर, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।